بسم اللہ الرحمن الرحیم والصراط المستقیم والصراط الذی یکون علی الشارع العام اگے ویسلکہ کل واحد من غیر ان یکون فیہ التفات الى شعاب الیمین التفات ہو گئے علاوہ المضاف ہے فیہ التفات تو تنوین بغیر منصرف تنوین تانی ہوتی پہ اچھا التافت یلتافت الف لام جڑا الف لام اے معرفے والا ہے اسد کے جاواں فیہ التفات الى شعاب یہ الیمین حمزہ دے نہ کہ بنج کری الى شعاب الیمین والشمال وهو الذی یکون معتدلا بین الافراط بین والافراط والتفریط بس صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الحمد للہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط پھر اس کا مصداق کیا ہے؟ پہلے اس کا معنی پھر اس کا مصداق پہلے اس کا معنی پھر اس کا مصداق صراط مستقیم وہ راستہ ہوتا ہے جو شارع عام پر ہو جو شارع عام پر ہو شارع عام کے اوپر کو بکھڑی سڑک نہیں وہ شارع عام ہی راستہ کہ یہ جو بڑا راستہ ہوتا ہے یہ جو بڑا راستہ ہوتا ہے اور صاف ستھرا ہوتا ہے اور چلتا ہے اس راستے پر ہر ایک بغیر اس کے کہ التفات ہو دم یمین کی طرف اور شمال کی طرف کدی سجے مڑ جانا کدی کھبے ڈینگا آ جانا کدی سجے کدی کھبے کدی تھلے کدی اتے ان دا نا صراط مستقیم نہیں صراط مستقیم برابر ہموار زمین تے سدھا راہ کی اے صراط مستقیم زمین بھی ہموار ہوئے تے راہ بھی جڑا سدھا ہے ان لغت جاندے نے صراط مستقیم اے صراط منحنی تے اے یمیناً شمالن سنیں تو صراط مستقیم لغتاً اس راستے کو کہتے ہیں جو زمین بھی ہموار اور ہو بھی سیدھا اس پر چلنے والا پریشان نہ ہو اس پر چلنے والا کبھی اس کو اوپر کبھی نیچے کبھی دائیں کبھی بائیں یہ بات نہ ہو سنی بات ہوا سے اس کی وضاحت کر دی یہ وہ راستہ ہوتا ہے جو افراط اور تفریط کے درمیان سیدھا ہوتا ہے جو افراط اور تفریط کے درمیان سیدھا معتدل سیدھا راستہ جی صراط مستقیم وہ ہوتا ہے جو وہ راستہ ہوتا ہے وہ راستہ ہوتا ہے وہ صراط جو شارع عام پر ہو یعنی بڑا راستہ ہو اور اس پر جو چلنے والا ہے والا ہے اس کو اوپر نیچے بھی نہ ہونا پڑے اور دائیں بائیں موڑ شوڑ بھی نہ ہو بڑا ہو اور سیدھا اور ہموار زمین خلاصہ یہ ہے کہ صراط مستقیم اس راستے کو کہتے ہیں جو افراط اور تفریط کے درمیان ہوتا ہے جو افراط اور تفریط کے درمیان ہوتا ہے سنیے گل اور صراط مستقیم وہ راستہ ہوتا ہے جو ہوتا ہے شارع عام پر اور صرف شارع راہ بزرگ شارع کس کو کہتے ہیں راہ بزرگ میں نہیں پنجابی والا بزرگ نہیں بڑا راہ بلا بھی بڑے راستے کو کہتے ہیں شارع کیا شارع بڑے راستے
اور چلے اس پر اور چلے اس پر ہر ایک ہر ایک بغیر اس کے بغیر اس کہ ہو اس راستے میں کہ ہو اس راستے میں توجہ کرنا توجہ کرنا الی شعب الیمین و شمال، دائیں اور بائیں دائیں اور بائیں گھاٹیوں کی طرف، کی طرف او شعب بالکسر شیب، شیب راہ در کوہ، جو پہاڑ میں راستے ہوتے ہیں بھی، کدی اتے کدی تھلے کدی سجے کدی کھبے، او صراط مستقیم اور وہ کون وہ راستہ وہ ہوتا ہے جو ہوتا ہے معتدل، معتدل یعنی سیدھا، افراط اور تفرید کے درمیان، تفرید کے درمیان، افراط حد سے بڑھ جانا، عدل سے اوپر چلے جانا یہ افراط ہے، عدل سے بھی نیچے آ جانا یہ تفرید ہے، افراط اوپر بڑھ جانا، تفرید نیچے آ جانا جی۔ او صراط مستقیم وہ صراط وہ راستہ ہوتا ہے وہ راستہ ہوتا ہے شارع جو ہوتا ہے جو ہوتا ہے بڑے راستے راستے پر وہ چلتا ہے اس راستے کو ہر پر راستے پر ہر ایک بغیر اس کے کہ ہو اس میں التفات بائیں شیب کی طرف، گھاٹیوں کی طرف، گاڑیوں کی طرف، اور صراط وہ ہوتا ہے جو معتدل ہوتا ہے، یعنی خلاصہ نکلا وہ کون ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو معتدل ہوتا ہے افراط اور تفرید کے درمیان جی۔ اور صراط مستقیم وہ راستہ کہ ہو شارع عام پر اور چلے اس پر ہر ایک بغیر اس کے کہ ہو اس میں توجہ کرنا دائیں اور بائیں کی گھاٹیوں کی طرف، اور وہ ہے کہ ہو معتدل افراط اور تفرید کے درمیان۔ سمجھی گل ہوں جی۔ اب اس کا مصداق وَهَذَا صَادِقٌ عَلَى شَرِيعَةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو صراط مستقیم ہے یہ سچا آتا ہے جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت، جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر آپ کی شریعت میں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے جی۔ صراط مستقیم سچا آتا ہے، اس کا مصداق کون ہے؟ اس کا مصداق یہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر یہ لفظ سچا آتا ہے۔ کون سا؟ صراط کہ سرکار کی شریعت بالکل واضح ہے، چلنے والے کے لیے مشکل کوئی نہیں ہے، چلنے والے کے لیے نہیں ہے۔ مشکل نہیں۔ اور یہ کون صراط صادق آتا ہے، کیڑا صراط کہ جو افراط و تفرید کے درمیان معتدل ہے، اور یہ سچا آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر۔ یہ تین نہیں اگو ہونا ہے، وَعَلَىٰ قَائِدِ سُنَّتِ وَالْجَمَاعَتِ تے وَعَلَىٰ طَرِيقِ سُلُوكٍ جی۔ اور یہ سچا آتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر، اور یہ سچا آتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر، لأنها متوسطة بين الإفراط الذي في دين موسى عليه السلام والتفريط الذي في تفريط الذي في دين عيسى عليه السلام۔ دلیل دیتے ہیں کہ یہ کس طرح راستہ متوسطات معتدلہ بنا، وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جو سختیاں تھیں وہ سختیاں اس دین میں نہیں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام میں جو انتہائی قسم کی نرمیاں تھیں وہ نرمیاں بھی اس میں نہیں ہیں، لہٰذا افراط و تفرید سے پاک۔ یہ نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے دین یا عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر کوئی اعتراض ہے، نعوذ باللہ، یہ نہیں مطلب، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے دین والی سختیاں اس میں نہیں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے دین والی نرمیاں اس میں نہیں ہیں، تو لہٰذا یہ معتدل ہو گیا، لہٰذا ہاں جی کیا کہ جی وجہ دلیل دلیل دیتے ہیں اس بات کہ یہ راستہ معتدل، سرکار کی شریعت معتدلہ کس طرح ہے، شریعت سرکار کی شریعت معتدلہ کس طرح ہے، تو وہ اس طرح کہتے ہیں کہ سرکار کی جو شریعت ہے یہ افراط اور تفریط کے درمیان ہے،
سرکار کی شریعت افراد اور کتاب الوی افراد اور تفرید کے درمیان افراد جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں ہے، تفرید جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں ہے، یہ اس کے درمیان ہے، یہ اس کے اے شاباش ہے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت متوسطہ ہے اس افراد کے درمیان اس افراد کے درمیان جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں ہے، اور اس تفرید کے درمیان اس تفرید کے درمیان جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں ہے۔ جی اس لیے کہ افراد یہ متوسطہ ہے اس افراد کے درمیان جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں ہے اور اس تفرید کے درمیان جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں ہے۔ اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت متوسطہ ہے اس افراد کے درمیان جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں ہے، اور اس تفرید کے درمیان جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں ہے۔ فی دین موسیٰ، جسے نجاست کی جگہ کو کاٹو، وہ دھونے سے پاک نہیں ہوتی بلکہ اس کو، تو یہ دیکھو نا سختی ہے نا، کہ کپڑا کاٹ دو کہ نہیں سختی، ہماری شریعت میں کاٹنا نہیں اس کو، اور ادا کرنا مال کے ربع کا زکوٰۃ میں، نظر آ رہے ہیں، مال کے چوتھے حصے کی زکوٰۃ تھی، مال کے اب کتنی ہے؟ ربع العشر، یار 50 ریپ کو ہے، اب کتنی ہے؟ ربع العشر کتنا ہوتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے دین میں کوئی قتل کرے تو اس کا بدلہ صرف قتل ہے، کوئی گناہ کرے تو گناہ میں توبہ جو ہے وہ قتل کی صورت میں ہے۔ اجے پڑھیا نہیں پیچھے نہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام دی قوم نے بچہ پوجا تو کی فرمایا کی کرو، فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ ہماری شریعت میں جو توبہ ہے وہ یہ ہے کہ اس گناہ کو چھوڑ دیں، آئندہ پکا عزم کریں کہ نہیں کریں گے، اور اگر کسی کا حق ہے تو واپس کر دیں، تو یہ توبہ ہوگی، سمجھے؟ اسی طرح اور تھلے دیکھ وہ لکھے سوال جتنے وہ سوال و جواب نظر آیا، افراط فی دین ہی، کن کا دین؟ موسیٰ علیہ السلام کا، کہ مال کا چوتھائی حصہ زکوٰۃ میں دینا ہے، توبہ میں قتل نفس ہے، جھوٹ بولیں تو زبان کاٹ دو اس کی، زبان زنا کرے تو اس کی شرمگاہ کاٹ دو، سنیں، اور اسی طرح جو اعضاء خاطیہ ہیں وہ کاٹ دو، نجاست کی جگہ کاٹ دو چمڑے سے، بدن تے لگے ہو تو چمڑا کٹو، کپڑے تے لگے تا میں کپڑا کٹ دے۔ اور دوسرا یہود کے لیے تھا کہ عورتوں سے بالکل الگ تھلگ رہیں حالت حیض میں، سمجھیا، نہ ان سے کلام کریں، نہ ان کے ہاتھ کی کوئی پکی ہوئی چیز کھائیں، بالکل علیحدہ ہو جاؤ۔ لیکن ہماری شریعت میں یہ سارے کام اس طرح نہیں ہیں کہ ہیں نہیں ہے، اے موسیٰ علیہ السلام دی شریعت وچ اگے دیکھ دین عیسیٰ نظر آ رہی، اے شاباش، وہ کتاب ہے جس طرح کہ تحلیل خمر، نتائج الافکار کتاب ہے، اس میں یہ ایک بات لکھی ہے، انہوں نے نقل کی ہے غایت البیان سے، کس سے؟ باقی یہ باتیں پڑھنے تک رکھنی ہوتی ہیں، ممبر تے بہ کے سب تو پہلے یہی گل نہیں سنانی جی، بعد پھنسے پہ ہو جی۔ نتائج الافکار سے انہوں نے نقل کی ہے، انہوں نے غایت البیان سے لیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ خمر اور خنزیر دونوں حلال تھے، کن میں؟ امم میں۔ اسی طرح اس امت کے حق میں بھی ابتدائے اسلام میں، اور وارد ہوا خطاب حرمت کا خاص کر کے مسلمانوں کے حق میں، لہذا شراب خنزیر دونوں حرام ہو گئے مسلمانوں پر اور کفار پر، اسی طرح باقی حلال ہیں۔ جیسا کہ مشرکات سے نکاح کرنا
حلال تھا تمام لوگوں کے حق میں، پھر وارد ہوئی تحریم خاص مسلمانوں کے حق میں کہ تسی ولا تنکحوا المشرکات، لہذا باقی ہے حلال کفار کے حق میں۔ کیا نہیں دیکھا تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خطاب کی طرف مومنین کے سورہ میدہ میں بقولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا فرمایا ہے، یا ایھا الناس نہیں فرمایا، بلکہ ایتھے ٹیلے کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر کنے ہو گئے والمیسر کی شے والانصاب بت والازلام اتیر پاسے، یہ سارے رجس من عمل الشیطان، تو کیا کرو لعلکم تفلحون۔ اور مومن ہی وہ ہے نا جو فلاح پائے گا، کافر تو فلاح نہیں نہ پائیں گے جب تک ایمان نہیں لائیں گے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا حرمت علیکم، علیکم کے مخاطب کون ہے؟ مومنین۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، وہ سنے اللہ چنگی گل نہیں جی تین کو سمجھ آئی گل بھی چلو، یعنی یہ چند ایک چیزیں بیان کی ہیں تو اس سے سمجھ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے وہ متوسطہ ہے، اس میں نہ زیادہ سختی ہے اور نہ اتنی زیادہ ڈھیل ہے کہ من مانی کرتے رہو۔ جی قانون ہے جو بالکل آسان ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ ہاں جی اگے وعلى عقائد السنة والجماعة فإنها متوسطة بين الجبر والقدر، جبر بین الجبر الجبر والقدر، وبين رفض والخروج، وبين التشبيه والتعليل الذي في غيرها۔ بس دوسرا صراط مستقیم سچا آتا ہے اہل السنہ والجماعت کے عقائد پر۔ کس پر؟ اہل السنہ والجماعت کے جو عقائد ہیں وہ صراط مستقیم ہے، وہ معتدل ہیں۔ کس کے درمیان؟ افراط اور، کیونکہ کلمہ پڑھنے والوں میں کچھ فرقے ایسے ہیں، بعض میں افراط ہے، بعض میں تفریط ہے، بعض میں تو پڑھتے وہ بھی کلمہ ہی ہیں لیکن کچھ میں افراط کچھ میں تفریط۔ اہل سنت والجماعت ان کے درمیان معتدل کیا کہ جی۔ اسی طرح صراط مستقیم سچا آتا ہے اہل السنہ والجماعت کے عقائد پر۔ کس پر؟ سنہ والجماعت کے عقائد پر، عقائد پر جی۔ وجہ اس لیے کہ اہل سنہ والجماعت کے جو عقائد ہیں یہ فرقہ جبریہ اور فرقہ قدریہ کے درمیان ہیں اور رفض اور خروج کے درمیان ہیں اور تشبیہ اور تعطیل کے درمیان ہیں۔ کیا کہ فرقہ اہل سنت والجماعت اس لیے کہ یہ متوسط، ہاں اہل سنہ والجماعت کی عقائد بلا تو نہیں متوسط عقیدے ہے جبر اور قدر کے درمیان، فرقہ جبریہ اور فرقہ قدریہ کے درمیان، رافضیوں اور خارجیوں کے درمیان، مشبہہ اور معطلہ کے درمیان، یا مصدرہ بولو تا بھی ٹھیک ہے جی۔ سنیں ان کے درمیان ہیں وہ عقائد، ان کے درمیان ہے وہ عقائد۔ اور ذرا دھیان کریں میں وہ علی عقائد معطوف ہے علی شریعت پر۔ کس پر؟ فہذا صادق علی شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہذا کون؟ صراط مستقیم، اور یہ سچا آتا ہے کس پر؟ عقائد اہل سنہ والجماعت پر۔ یہ متوسطہ ہیں کس کے درمیان؟ اچھی بولو۔ اچھا جی جبریہ اور سارے تھے عقائد دی کتابیں بیان نہیں تے تھوڑے جے دس دن تنوں بھی اے پڑھی آؤ تے اپنے عقیدے سمجھو۔
جبریہ، لو کون ہیں، یہ بھی کلمہ پڑھتے، یہ کہتے ہیں کہ بندہ وٹے کی طرح ہے، بندہ جماد ہے، جماد، اس کو بالکل قدرت کوئی نہیں، نہ قدرت خالقات نہ قدرت کاسبہ، بندہ بالکل وٹے کی طرح ہے، جی وٹا ہو تو روڑو نا، تو وہ رڑنا اون دی مجبوری ہے، رڑنا وہ رڑ کے کسی دے سر چ لگے تو کدی کسی وٹے نو آکھیا مرنی دیا میرے سر چ کیوں ٹھکا ہے، بلکہ اتنے آکھے دا فلانے ٹینگیا میرے سر چ وٹا کیوں ماری، کیونکہ اس واسطے کہ وہ وٹے دا رڑ کے سر چ لگنا وٹے دے اختیار چ نہیں سی، کیا سی تو آندن انسان بھی ایویں جو کچھ اندر کول ہو رہا ہے بے اختیار ہے، اللہ تعالیٰ کرا رہے ہیں، سنے ہی اے افراد ایک ہی ہے بے انسان نو بالکل ہی تھلے نو ککھ نہیں، تفریط نہ اے تفریط ہی تفریط کہ انسان ککھ بھی نہیں، اے افراد ہی فرقہ قدریہ، وہ کہتے ہیں کہ بندے کے لیے قدرت خالقہ ہے اپنے افعال کی، ہر بندہ اپنے افعال کا خود خالق ہے، وہ پہلے فعل کرتا ہے پھر اللہ کو پتہ چلتا ہے کس نے یہ فعل کر دی ہے، یہ افراد ہو گیا کہ بندے نو خالق مان لیا، بندے نو مان لیا، سنی، اور ان کا رد یہ ہے اس فرقے کا، اللہ رب کریم فرماتے ہیں واللہ خالقکم، ایتھے ایت مک جاندی پھر تو گل سی قدریہ دی، لیکن فرمایا وما تعملون، اللہ نے پیدا کیا تمہیں اور ان کاموں کو جو تم کرتے ہو، تو یہ آیت دلیل ہے کہ بندہ اور بندے کے افعال دونوں کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قدریہ اس امت کے مجوس ہیں، قدریہ او مجوسی دو خدا مندے نے جی، یہ تو چوکھے سارے مندے نے جی، اور اہل السنہ والجماعت کیا کہتے ہیں جو درمیان میں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بندے کے لیے قدرت کاسبہ ہے، قدرت خالقہ نہیں ہے، خالق اللہ ہے، کسب اس کا بندہ کرتا ہے، خالق اللہ ہے، کسب اس کا بندہ کرتا ہے، تو اب بندہ بالکل مجبور محض یہ بھی نہیں، بندہ خالق ہے یہ بھی نہیں، بلکہ درمیان میں کیا ہے، کاسب ہے، قدرت ہے لیکن کسب کی، قدرت ہے لیکن کسب خلق کی نہیں بلکہ کسب کی ہے، ایشا بس ہے، باقی ادلۃ الفرق فی المبسوطات۔ اچھا جی، بین الرفض والخروج کی روافض جو ہے نا، انہوں نے چھوڑ دیا اکثر صحابہ کو اور انکار کرتے ہیں امامت الشیخین کا بھی، اور خفین پر مسے کا بھی انکار کرتے ہیں، اور جناب معاویہ کو گالیاں دیتے ہیں اور ان کے لشکر کو، اور وہ افراط کرتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی محبت میں، یعنی شیخین کی امامت کا انکار کرتے ہیں اور جناب معاویہ کو سب کرتے ہیں، یہ ہوتے ہیں کون؟ سنیں، صرف حضرت علی کی شان بیان کرنے والا رافضی نہیں ہوتا، رافضی وہ ہوتا ہے جو شیخین کی خلیفے ہونے کا انکار کرے اور کسی صحابی کو سب کرے، سنیں، ہون جڑی انی مچی ہو رہے، خوارج وہ ہیں جو افراط کرتے ہیں فی محبت ہی کا مرجع جناب معاویہ، جو جناب معاویہ کی محبت میں افراط کرتے ہیں، فرتو، حتیٰ کہ وہ نکل گئے ہیں طریقہ قویمہ سے اور انہوں نے جنگ کر دی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، سنیے گل، وحاربوا مع علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ کون ہو گئے؟ خارجی،
وہ رافضی اور یہ خارجی، اللہ تعالیٰ دونوں کو بچائے۔ اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ جو ہیں یہ جو خارجی ہیں شتم کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحار کو، یعنی حضرت علی کو، جناب عثمان کے وہ خلاف بولتے ہیں، یہ سسرال کے داماد سرکار کے۔ اہل سنہ والجماعت کا کیا عقیدہ ہے؟ وہ ہے کف اللسان۔ کیا ہے؟ صحابہ پاک کے خلاف بولنے سے زبان بند رکھنی ہے، صحابہ پاک کے بند رکھنی ہے۔ اور وہ یقین کرتے ہیں اس بات کا کہ صحابہ سارے کے سارے عدول الامت ہیں اور خیار الامت ہیں، باقی ادلہ انشاءاللہ علم کلام میں نہیں۔ اب اہل سنت والجماعت ان کے درمیان ہوئے کہ نہ ہوئے جی، کہ خلفائے راشدین سارے حق جناب معاویہ سرکار کے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن اس وقت حق حضرت علی کے ساتھ تھا، آپ بیعت کر لیتے، نہیں کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائیں گے۔ ہم سب نہیں کرتے، ہم کف لسان، کف اے مطلب ہے جی۔ آگے آگے جی اور سجن، ایک فرقہ مشبہہ، کیا ہے؟ ایک فرقہ ہے معطلہ۔ تو اہل سنت والجماعت نہ مشبہہ ہیں اور نہ ان کے درمیان ہے۔ اور دیکھو تھوڑا تھوڑا تعارف کرایا نا جی، تشبیہ اور تعطیل۔ مشبہہ جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کو تشبیہ دیتے ہیں مخلوق کے ساتھ اور ثابت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے جسمیت، بلکہ اونا وچ بھی جڑے ان دے مقررین نے غلات، وہ اصرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محض جسم ہے، ساڑھے جسمہ دی طرح، نعوذ باللہ۔ اور جو غیر غلات ہیں وہ کہتے ہیں اللہ جسم تو ہے لیکن ہمارے جسموں کی طرح نہیں ہے کہ جس میں خون اور گوشت ہوتا ہے جی۔ سنیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کو جسم اور جسمانیات سے پاک مانتے ہیں۔ معطلہ فرقہ کہتے ہیں کہ جس طرح کے بکون ہی تعالیٰ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب فارغ ہے، اللہ تعالیٰ فارغ ہے، معطل ہے۔ جس طرح کے حکماء کہتے ہو، تو نے ایک بار سنا ہے جو کفر، کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے نا عقل اول صادر ہوئی ہے، بس پھر عقل اول سے عقل ثانی، عقل ثانی سے ثالث رابع، پھر عقل عاشر۔ وہ عقل عاشر جو ہے نا وہ اصل فعال ہے اور اسی پر نظام عالم ہے۔ فلان ٹینگی دیو تاڑی پھوپھی ہے کتے، کون عقل عاشر ہے کتے، جڑی نظام ایویں واہ ٹھوکی ہو جی۔ سنے ہی، اور اہل سنت والجماعت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ منزہ ہے کس سے؟ اور ساری مخلوق کی پیشانیاں اللہ کے قبضے میں ہیں۔ اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے، حکم کرتا ہے جو ارادہ کرتا ہے۔ سنیں جی گل، اے وے جبریات، قدریات، رافضی تے خارجی تے مشبہہ تے معطلہ، چلو جی منع کرو کہ کر لے۔ اور یہ سچا آتا ہے کون؟ صراط مستقیم۔ چلو جی، اہل سنہ والجماعت کے عقائد پر، کیونکہ وہ عقائد اہل سنہ والجماعت نہیں، اہل سنہ والجماعت کے عقائد متوسطہ ہیں، جبر اور قدر کے درمیان، رفض اور خروج کے درمیان، تشبیہ اور تعطیل کے درمیان، وہ جو ان کے غیر میں ہے۔ اور طبیق اللہ زی یہ صفت ہے لکل من الجبر والقدر کی تعطیل تک فی غیرہا، یعنی اہل سنہ والجماعت کے عقائد کے غیر میں ہیں جی۔ اور کیا آتا ہے اہل سنت والجماعت کے عقائد پر، کیونکہ یہ متوسطہ ہے جبر اور قدر کے درمیان، رفض اور خروج کے درمیان، اور تشبیہ اور تعطیل کے درمیان، وہ جو اس کے غیر میں ہیں۔
اور یہ سچا آتا ہے اہل یعنی وہ گندے عقیدے جو عقائد اہل سنہ والجماعت کے غیر میں ہیں. جی اور یہ سچا آتا ہے اہل سنہ والجماعت کے عقائد پر، کیونکہ یہ متوسطہ ہیں جبر اور قدر کے درمیان، اور رفض اور خروج کے درمیان، اور تشبیہ اور تعطیل کے درمیان، وہ کہ اس کے غیر میں ہیں. آگے وعلى طريق سلوك بہت جامع بڑے اضافت ہے. وعلى طريق سلوك جامع بين المحبة والعقل ولا يكون عشقا ولا کے فلا فلا يكون عشقا محضا مفضيا الى الجذب ولا عقلا صرفا موصلا الى الالحاد والفلسفة نعوذ بالله منه وفي بس اور صراط مستقیم سچا آتا ہے سلوک کے راستے پر. کیا خیر اور صراط مستقیم سچا آتا ہے سلوک کے راستے پر. پھر صراط مستقیم سچا آتا ہے سلوک کے راستے پر. سلوک کو لکھے ہی تہذیب الاخلاق والمعارف، اپنے علم دی تے اپنے اخلاق دی چھان بین کرنے. علم بھی شریعت دے مطابق تے اخلاق بھی شریعت دے مطابق. انہوں نے سلوک، یہ سلوک کی منزلیں طے کر رہا ہے. یہ سچا آتا ہے صراط مستقیم سلوک کے راستے پر. سلوک کا راستہ کون ہے؟ جس میں محبت بھی ہے اور عقل بھی. عقل اور محبت دونوں کا جو مجموعہ ہے نا، یہ ہے سلوک کا راستہ. عقل اور محبت کا جو مجموعہ ہے یہ ہے سلوک کا. عقل کو بھی دخل ہو، محبت کو بھی دخل ہو. نہ نری محبت تو نہ نرا عقل. عقل اور محبت دونوں جمع ہوں تو یہ راستہ ہے سلوک. سنیں، لہذا فلا یکون عشق محضن، نہ صرف محبت جس میں عقل کو دخل ہی نہ دیں کہ تھے نوبت پہنچ جائے عاشقاں دی ذمہ داری کو نہیں ہوندی. نہ صرف عشق محض جو کہ جذب تک پہنچا دے جی، کیونکہ وال کھلے کلنگ تلنگ پتہ ہی نہیں جی. اور نہ صرف عقل کہ محبت سے خالی ہو جائیں جو الہاد اور فلسفے تک پہنچا دے. اللہ تعالیٰ اس سے بچائے جی. تو یہ صراط مستقیم سچا آتا ہے صوفیاء کے راستے پر. کس پر؟ او صوفی او ہندائی دین دا ہووے عالم تے اطیع اللہ و اطیع الرسول دا ہووے او نقشہ. انہوں نے صوفی جی کیا کہ جی صراط مستقیم سلوک کا راستہ ہے. نہ صراط مستقیم سچا آتا ہے سلوک کے راستے پر آتا ہے سلوک کے راستے جو محبت اور عقل کے درمیان ہے. جو محبت اور عقل کے درمیان ہے. نہ صرف یہ جو ہے نا وہ شعر عقل را قربان کن با پیش مصطفیٰ، ان دا مطلب یہ نہیں بھی عقل کو کام ہی نہیں لینا، دین سمجھی عقل نہ لاؤنا ہے. یعنی عقل نو دین نال ٹکرانا نہیں. اللہ رسول جیڑی گل آخنی ہے عقل نال او سمجھنی ہے تے اس تے عمل کرنا ہے. جی اور صراط مستقیم سچا آتا ہے سلوک کے راستے پر جو کہ محبت اور عقل کا جامع ہے. لہٰذا نہ تو وہ صراط مستقیم عشق محض ہے جو کہ جذب تک پہنچا دے، پاگل ہو جائے بندہ، اور نہ وہ صرف عقل ہے جو کہ الہاد گمراہی اور فلسفے تک پہنچا دے. سنیو گل، اے شاباش، اللہ تعالیٰ بچائے اس سے، اس گند سے. اور صراط مستقیم سچا آتا ہے سلوک کے راستے پر. کس پر؟ جو جامع ہے محبت اور عقل کے درمیان، یا جمع کرنے والا ہے محبت اور عقل کو. جی پس نہیں ہے صراط مستقیم عشق محض جو پہنچانے والا ہو جذب تک، اور نہ عقل صرف معنی بھی محض جو پہنچانے والی ہو الہاد اور فلسفے تک. جی اور صراط مستقیم سچا آتا ہے سلوک کے راستے پر. ایسا
ایسا راستہ جو جمع کرنے والا ہے محبت اور عقل کو، پس نہیں وہ راستہ وہ راستہ عشق محض جو پہنچانے والا ہو جذب تک، عقل ہی جواب دے جائے، اور نہیں وہ راستہ عقل باز جو پہنچانے والا ہو الحاد اور فلسفہ تک۔ جی اور صراط مستقیم سچا آتا ہے سلوک کے راستے پر جو جامع ہے محبت اور عقل کو، پس نہیں ہے یہ عشق محض جو پہنچانے والا ہو جذب تک، اور نہ ہی عقل صرف جو پہنچانے والا ہو الحاد اور فلسفے تک۔ آگے وفی نعوذ باللہ منہ وفی، ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ کی اس سے، ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ کی اس سے، اے سارے گند سے۔ جی وفیہ تلمیح الی قولہ تعالی، تلمیح ہو غیر منصرف ہے، تلمیح الی قولہ تعالی اہدنا الصراط المستقیم۔ اے شاباش ہے۔ اچھا جی، ایک ہوتا ہے تلمیح، کیا ہوتی ہے تلمیح؟ او تم دیکھو ادھرو، تلمیح یہ کہ اشارہ کیا جائے کلام کے چلاؤ میں، کلام کے درمیان کسی قصے کی طرف یا شعر کی طرف یا کسی مثل کی طرف، وہ سارا ذکر نہ کرنا، تھوڑا سا ذکر کرنا تاکہ اشارہ ادھر ہو جائے، اس کو کہتے ہیں کیا؟ تلمیح۔ بھی اپنی کلام کردیاں وچ کسی دا شعر لے ہونا، کسی دا جملہ وچ لے ہونا، کسی دی گل وچ پا دینی، تینوں کی آندے نے بھی ایتھوں انہیں اشارہ کیتا ہے فلانے دی گل وال، فلانے دے شعر وال۔ تو اب علامہ سمجھی ہو اے کی لمہ ہا یو لمے ہو تلمیح، تعریف کی دسیے بھول جانی ہے کیونکہ کو باری آئی ہے جی، یہ تو زہر تھوڑے واسطے ایویں بھی جی میں راہ بڑا اوکھا ہوئے تو کوئی کروڑ باری اتنے لگی ہے تاں پکے دا، اے تعریف ہی تلمیح دی۔ ہوں ایک باری آ گئی اگے جتھے ہوئے گا کہ یہاں یہ تلمیح ہو رہی ہے، آخیا جی استاد جی کی ہوندی ہے جی؟ تو یہ جو ہے نا الحمدللہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم، اس عبارت میں مصنف نے اشارہ کیا ہے اہدنا الصراط المستقیم کی طرف۔ کس کی طرف؟ کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم تک پہنچا، ہمیں سمجھے ہی، اس میں یہ تلبیہ ہے، اور اس میں سنیں ہی، اور اس میں یعنی اے جڑا نہیں او شرع میں نہیں او متن میں، اے تو شرع پہ کریں متن دی، اور اس میں تلمیح ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان اہدنا الصراط المستقیم کی طرف۔ جی اور اس میں تلمیح ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان اہدنا الصراط المستقیم کی طرف، اور اس میں تلمیح ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان اہدنا الصراط المستقیم کی طرف۔ اس کی طرف اور ایک سوال جواب تے گل لکھی جو وہ تھوڑی سی ہے، اور دیکھو او فین قلتا نظر ہے کیا صورت ہے اہل سنت والجماعت کے عقائد کے توسط کی کس کے درمیان؟ میں کہتا ہوں کہ جبریہ کہتے ہیں کہ نئی قدرت بندے کے لیے بالکل نہ مؤثرات نہ، بلکہ وہ جماعت کی بمنزلے ہیں، اور فاعل بندے کے افعال کا، اختیاریہ کا اور اس کے غیر کا وہ اللہ تعالیٰ ہے، وہ اللہ کرتا ہے، بندہ کچھ بھی نہیں کرتا، اور فعل مضاف ہوتا ہے فاعل کی طرف جیسا کہ مضاف ہوتا ہے فعل پانی اور درخت کی طرف، پس ان کے نزدیک رقاص کی حرکت، کس کی؟ اے جڑا نچ رہا مثال طور پہ وہ بھی تو حرکت کر رہے ہیں نا، اور مرتعش کی حرکت، مرتعش جندے اے ہاتھ جڑے نا اندے پٹھے کمزور ہر وقت ہلدے رہندے نے، کدی کوئی ویکھیا ہے انج کر، وہ مرتعش دی حرکت ہے، ان دی حرکت جڑا ویسے انج نچ رہا ہے وہ آندے نے برابر ہے، اے انہاں کوئی فرق نہیں ہے جی، اے جڑے آ جڑے جبریہ نے جی وغیرہ سنیں برابر ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتا کسی شے کو شے کے وجود سے پہلے، تو مرنی تھے ان وجود لیا کہ نہیں، اور وہ کہتے ہیں اللہ کا علم حادث ہے نعوذ باللہ،
اور دوسرا یہ موافق ہے معتزلہ کے ساتھ بھی اللہ کا دیدار نہیں ہوگا. اسی وینے معتزلہ تانوں کو نہیں ہونا کیونکہ جہنم میں دیدار ہونا ہی نہیں. دیدار کتنے ہونا ہے؟ جنت وچ ہونا ہے. تسی ٹھیک آندے ہو معتزلے ہو. اور یہ خلق قرآن کے قائل ہے. قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے، کلام اللہ ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ شریعت وارد نہ بھی ہو تو عقل کے ذریعے بندے پر فرض ہے کہ سارے دین کو سمجھے. جی سنیں انج کر کے ٹر گئے اگے. جی قدریہ رد کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو اور اس کے قدر کو بندوں کے معاصی میں. کہتے ہیں بندیاں سارا کچھ آپے کیتا، اللہ نے اس دا پتہ ہی نہیں، نعوذ باللہ. اور متفق ہے اس بات پر کہ جائز ہے کہ ایک شے اللہ کے نزدیک کفر ہو اور مخلوق کے نزدیک وہ ایمان ہو، نعوذ باللہ. وہ میثاق کے بھی منکر ہیں. آندنے اعمال تولنے دا کی مطلب ہے بھی اعمال اللہ تعالیٰ نو پتہ نہیں، تولی دا تتا ہے جو پتہ نہ ہوئے تا. انج کر کو نقلی دلیلہ ٹھوکیاں نال. جی صلاۃ جنازہ کی فرضیت کے منکر ہے. وہ آندنے پہ جے نیک ہے یہ تو دعا دی لوڑ نہیں، تو جے بد ہے دعا فائدہ نہیں دیندی. اور وہ کہتے ہیں کہ فعل کے بعد طاقت ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں استطاعت مال فعل ہوتی ہے، استطاعت ہوتی ہے. اور وہ زعم کرتے ہیں کہ معراج نیند کی حالت میں تھا. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سانو یقین کو نہیں بیسی اللہ دے نزدیک مومن ہے یا کافر ہیں. نعوذ باللہ. اہل السنہ والجماعت ثابت کرتے ہیں بندے کے لیے کس چیز کو؟ وہ نہیں کہتے جبر مطلق جیسا کہ جبریہ کہتے ہیں، اور نہ ہی اختیار مطلق جیسا کہ قدریہ کہتے ہیں. اور ثابت ہے ہونا عقائد اہل سنت والجماعت کا متوسطہ کثیر مسائل اعتقادیہ میں. مثلا ہم کہتے ہیں کہ رؤیت باری کے مسئلے میں کہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی زیارت تو ہوگی لیکن اجسام کی طرح نہیں ہوگی، جس طرح مجسمہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسم ہے، نعوذ باللہ. اور وہ کہتے ہیں دیکھا جائے گا آنکھ کے حاسہ کے ساتھ. اور ہم کہتے ہیں اس طرح نہیں. اور نہیں کہتے وہ امتناع رؤیت کا جیسا کہ معتزلہ کہتے ہیں. ہم اس طرح نہیں کہتے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا لیکن آنکھ کے ذریعے نہیں ہوگا بلکہ انکشاف تام ہوگا. جیسے آنکھ سے دیکھا جاتا ہے اسی طرح اللہ کا دیدار ہوگا لیکن آنکھ کو دخل نہیں ہوگا. باقی رؤیت کی کیفیت کیا ہوگی یہ اللہ کے سپرد ہے. اللہ کی ذات یرا ذاتہ کما یشاء و یرید، وہ اپنی ذات کا دیدار کرائے گا جیسے چاہے گا، جیسے ارادہ کرے گا. اور اسی طرح مسئلہ افادہ نظر صحیح میں لا یقولون نہیں کہتے بے عدم افادت ہی مطلقاً بے نظر صحیح بالکل فائدہ ہی نہیں دیتی جیسا کہ سمنیہ کہتے ہیں. اور نہ ہی یہ ہے کہ نظر صحیح بالکل حقیقت تک پہنچا دیتی جیسے معتزلہ کہتے ہیں، اور نہ ہی ایجاب تک جیسا کہ فلاسفہ کہتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ بندہ نظر صحیح کرے نا تو عادت جاری یہ ہے کہ بندے کو وہ دعویٰ سمجھ آ جاتا ہے. اللہ چاہے بندہ کروڑوں دلیلیں دے دعویٰ سمجھ نہ آئے، دعویٰ سمجھ نہ آئے. اسی طرح ہر مسئلے اللہ تعالیٰ کی صفات کے مسئلے میں کہ ادھر اوکھا جی وہ صفتیں اللہ کی صفتیں اللہ کا نہ عین ہیں نہ غیر ہیں. یہ جب شرع قائد آئے گی تو پھر مسئلہ شروع کریں گے. اللہ دی صفتاں نہ اللہ دا نہ غیر ہے، نہ اللہ کا غیر ہے. بسم اللہ الرحمن